إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جس دن جمع کر لے گا اور سب کو جمع کرے گا، بنی آدم سارے کے سارے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس میدان میں کوئی اونچ نیچ، کوئی پہاڑی، کوئی کھائی، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت کے انتظام کے تحت ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے منادی ندا کرے گا، اسے پورے میدان میں پوری کائنات سن رہی ہوگی، کسی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ مجھے سننے کو نہیں ملا۔ اور اس دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے پسینے سے شرابور ہوں گے، اور پسینہ بھی یہ نہیں کہ پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا ہے، کپڑے پسینہ پسینہ ہیں، اس دن کپڑا ہوگا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اس دن سارے کے سارے لوگ عراۃً حفاۃ، نہ کسی کے گلے میں کپڑا ہوگا اور نہ ہی کسی کے پاؤں میں جوتا ہوگا، بغیر جوتے کے اور بغیر کپڑوں کے ہوں گے۔ جس طرح انسان دنیا میں پہلے دن آتا ہے اسی طرح وہاں حالت ہوگی، یہ نہیں کہ پسینے سے کپڑے پسینہ پسینہ ہیں۔ اور پسینہ بھی کتنا کتنا ہوگا، ہر آدمی کے اپنے اعمال کے حساب سے۔ کسی آدمی کے پسینہ سے اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، کسی کے پسینہ سے اس کے گھٹنے ڈھکے ہوئے ہیں، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک پہنچا ہوا ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کی ناک تک پہنچا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی قدرتیں دیکھیں کہ ایک ہی میدان میں سارے کھڑے ہیں، ایک آدمی کے ٹخنے تک پسینہ ہے، دوسری کی ناک تک پہنچا ہوا ہے، ایک دوسرے میں آپس میں کوئی پانی کا تعلق نہیں ہے کہ ادھر اونچا ہے ادھر نیچا ہے۔ دنیا میں تو یہی اصول ہے نا، ہمارے سائنسدان بھی کہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، وہاں کوئی قانون ایسا نہیں چلے گا، پانی اپنی سطح ہموار نہیں رکھ پائے گا۔ پسینہ بھی تو پانی ہے نا، ٹخنوں سے لے کے ناک تک لوگ پسینہ پسینہ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وہ ہے یوم التغابن۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک سورت اس نام کی نازل فرمائی ہے، اور اسی سورت کی یہ آیت نمبر 9 ہے، جس میں سورت کا نام بھی ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع۔ جس دن اللہ تمہیں جمع کرنے والے دن میں سب کو جمع کر لے گا، ذالک یوم التغابن، یہ ہے وہ دن جو پسینے والا دن ہے۔
قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام جو بڑا معروف ہے اور ہم ہر شخص جانتا ہے وہ ہے قیامت، اور قیامت کا ہی نام ہے تغابن۔ اسی طرح قیامت کا نام ہی ہے واقعہ۔ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتیں قیامت کے بہت سارے نام ہمیں بتائے گئے ہیں، اور سب سے ہمارے یہاں معروف نام ہے قیامت۔ قیامت کے دن یہ پسینہ لوگوں کے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ان کے جسم پر چڑھا ہوا ہوگا، اور اس پسینے کے آنے کا سبب اعمال کے علاوہ دوسرا کون سا ہوگا؟ دوسرا سبب یہ ہوگا کہ اس دن سورج انسان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میل کون سا بتایا۔ یہ میل جو ہمارا مسافت کا، سفر کا میل ہے، اسے بھی میل کہا گیا۔ کئی احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اسے میل ہاشمی کے طور پہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اور نماز قصر کرنی ہو، کتنے فاصلے پر قصر کرنی ہے؟ مشہور حدیث ہے 3 فرسخ یا 3 میل، 3 امیال او 3 فراسخ، 3 میل یا 3 فرسخ پر۔ 1 فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ چھوٹی جو مسافت ہے اس کو چھوڑ دیں اور 9 میل والی مسافت لے لیں۔ 9 میل آج کے حساب سے 13.5 کلومیٹر، لیکن کہا گیا کہ یہ 9 میل جو ہیں یہ عام سے میل نہیں ہے، بلکہ یہ ہاشمی میل ہیں، اور ہاشمی میل ہمارے آج کے عام میل سے بڑا ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر کوئی تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر جائے اور اسے وہ فاصلہ سفر لگے، اب یہ بھی شرط ہے کہ اسے وہ فاصلہ سفر محسوس ہو، تو وہ وہاں قصر کر سکتا ہے، وہاں جا کے قصر کر سکتا ہے۔ راستے میں نماز پڑھنی پڑے قصر کر سکتا ہے۔ قصر تو معروف ہے نا، ہر 4 رکعت والی نماز کی 2 رکعتیں، سنتیں ساری معاف، صرف فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد جو وتر ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ اور اس قصر کے بارے میں 9 میل 30 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ جس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے وہ ہے 75 کلومیٹر، 75 یا 80 کلومیٹر۔ اتنی مسافت پر آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں 9 میل، 3 میل یا 9 فرسخ یعنی 9 میل کا ذکر ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میل کہے کہ سورج اس دن 1 میل پر ہوگا، اور 1 میل عربی میں اور ہے، اور وہ سلائی ہے جو سرما دانی میں ہوتی ہے، اور اس کو نکال کے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے۔ بندے کے سر سے سرمے کی سلائی کے برابر، ہماری تو میرا ہے بالشت سلائی سے بہت بڑی ہے نا، اتنی قریب۔ اور مان لیتے ہیں کہ سرمے کی سلائی نہیں ہوگی، میل ہی ہوگا، 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر ہوگا، 3 کلومیٹر ہوگا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ زمین سے آسمان جو لوگ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کون جا کے ناپتا رہتا ہے، کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ میل یا اتنے کروڑ کلومیٹر زمین آسمان کا فاصلہ ہے، ناپا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے سائنسدان اور ہمارے فلاں دان اور فلاں دان وہ بتاتے رہتے ہیں ایک زمین سے آسمان تک اتنا، پھر سورج تک اتنا، پھر چاند تک اتنا۔ کون وہاں میٹر لے کے گیا ہوا ہے، ناپ رہا ہے، اللہ عالم۔ لیکن اتنی دور سورج ہوتا ہے، اس کے باوجود گرمیوں میں کیا حال ہوتا ہے؟ گرمیوں میں ذرا باہر نکلو، گرمی سے آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں بھی
اگر دوپہر کا وقت ہو، تھوڑی سی دھوپ ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ سورج ہے، اور اگر یہ سورج 1 میل یا 3 میل تک بھی آ جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ ایک آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سورج اتنا قریب آیا ہوگا تو پھر لوگ جل کیوں نہ جائیں گے؟ لوگوں کو جل جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے انتظام، اللہ رب العزت کی قدرتیں وہ ہماری طرح کے حساب کتاب سے نہیں ہیں۔ سورج قریب ہوگا لیکن جلنے کوئی نہیں پائے گا۔ جہنم کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، جلنے کوئی نہیں پائے گا، مرنے کوئی نہیں پائے گا۔ مرنا چاہیں گے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مرنا چاہیں گے، مر نہیں سکیں گے۔ اور یہ انتظام اللہ رب العزت کا ہے۔ چمڑا جل جائے گا، نیا چمڑا آ جائے گا، جل جائے گا، نیا آ جائے گا، اسے عذاب دینا ہی دینا ہے اور زندہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نہ چاہے گا کوئی آدمی جلنے نہیں پائے گا، سورج بہت قریب ہے۔ یہ ہے یوم التغابن۔ اس دن کوئی ایئر کنڈیشن کمرہ نہیں ہوگا، کوئی حال نہیں ہوگا، کوئی استراحہ نہیں ہوگا، کوئی شالے نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو آج کل گرمی کے موسم میں بہت ساری جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں جا کے لوگ آرام کر لیتے ہیں، وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی میدان کھلا۔ اس وقت اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا اس دن جب کہ اس کے سائے کے سوا کوئی جگہ نہیں، سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں بڑے واضح الفاظ میں ہے، یوم لا ظل الا ظلہ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ۔ اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور بہت سارے ترجمے آپ کو ملیں گے کتابوں میں، کہیں گے کہ اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سوائے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ حدیث کے الفاظ میں کوئی عرش نہیں ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، خود اللہ کا سایہ صرف ہوگا، اور اللہ وجہ تنزل مان لیا جائے کہ عرش کا ہی سایہ ہوگا، اور وہ سب کے لیے نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، سبعۃ، صرف 7 لوگ ہوں گے، یظلھم اللہ فی ظلہ، جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کہ اس کے سائے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی اس گرمی سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہوگا، آسرا نہیں ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس سائے میں جگہ پالیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ 7 صفتیں ہیں، اگر کسی میں 7 پائی گئی تو وہ انتہائی خوش نصیب ہے، اور اگر کسی میں کچھ کمی بیشی آ جائے تو 7 میں سے کوئی نہ کوئی ایک پالے گا، اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ان 7 لوگوں میں سے، خوش نصیب لوگوں میں سے پہلا شخص یا پہلی قسم کے لوگ، یعنی ایک آدمی نہیں، ایک قسم کے لوگ، وہ ہوں گے الامام العادل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نام لیا الامام العادل۔ سب سے پہلا وہ گروہ، سب سے پہلی وہ جماعت جنہیں اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا، وہ ہے حکمران جو عدل کرنے والا ہے، عادل اور منصف، انصاف کرنے والا، اپنی رعایا میں ملک میں جو اس کے لوگ ہیں، اس کی عوام ہے، ان میں اقربا پروری۔ ایک آدمی وزیر اعظم ہے،
تو آدھے پونے وزیر اعظم اس کے رشتہ دار، یہ انصاف ہے؟ ایک آدمی گورنر ہے تو آدھے پونے مجسٹریٹ اور یہ اور وہ اور فلاں اس کے آدھے رشتہ دار۔ جو صحیح معنوں میں صلاحیت رکھتے ہیں ان کو جگہ نہیں دی جا رہی، اور انہیں جگہ دی جا رہی ہے جو کہ صلاحیت نہیں رکھتے لیکن رشتہ دار ہیں ہمارے۔ آپ یہ اندازہ کر کے دیکھ لیں ہمارے ملکوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر اپنے عوام میں پوری طرح انصاف کرتا ہے اور نیک لوگوں کو وہ اپنے اقربا میں بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صرف ایک واقعہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو کابینہ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پارلیمنٹ، اس میں کوئی آدمی شامل نہیں تھا جو حافظ قرآن نہ ہو۔ جتنے پارلیمنٹ ممبر ہیں سارے کے سارے حافظ قرآن۔ یہ ہے صحیح معنوں میں اگر کوئی عدل پسند ہے تو وہ عدل کرے، دین کو اولیت دے اور اپنی رشتہ داری کو بعد میں رکھے۔ اسی طرح اگر کچھ تقسیم کرنا ہے اس تقسیم میں عدل و انصاف سے کام لے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو فلیٹ پلاٹ آدھا ملک اپنوں کو بانٹ دیا اور جو بچا کچا تھوڑا بہت ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیا، نہیں۔ عادل اور منصف حاکم وہ ہے جو پوری طرح عدل و انصاف کرے، اس کے سامنے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سب برابر ہوں، امیر فقیر برابر ہوں۔ بڑا آدمی چوری کرے پرواہ نہیں، بلکہ اس کو بچانے کے لیے کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور چھوٹا آدمی چوری کرے تو پکڑا گیا، اس کو ذلیل کرو، اس کو یہ کرو وہ کرو۔ شرعی سزا تو ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ہمارے یہاں تو کہیں یہ ہے نہیں نا، ہماری حکومتیں ہاتھ کاٹنے کی طرف آتی ہی نہیں، بلکہ ہمارے ملکوں میں پاک و ہند میں سے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں حاکموں میں سے، انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ کاٹنا وحشیانہ سزا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو چور عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن کی دی ہوئی سزا کو، رب رحمان کی دی ہوئی سزا کو جو آدمی وحشیانہ کہے وہ مسلمان ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کر کے دکھایا۔ حضرت اسامہ والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک عورت نے چوری کر لی اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں، جائیے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آخر لوگوں کے کہے پر گئے، انکار کیا، لوگوں نے اصرار کیا، آخر جانا پڑا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے پیارے بیٹے بلکہ پوتے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اسامہ بن زید بن حارثہ جو کہ زید بن محمد کے نام سے معروف تھے، اس اعتبار سے آپ کے پوتے بنتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کو اتنا پیار تھا کہ حضرت اسامہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان تینوں سے آپ بالکل یوں تعلق رکھتے، پیار کرتے جیسے تینوں ہی ان کے نواسے ہوں، اتنا پیار۔ لیکن جب یہ سفارش آئی کہ یہ مالدار، یہ شریف گھرانے کی عورت ہے، غلطی سے چوری ہو گئی، اسے معاف کر دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھے کر لیا اور فرمایا پہلی امتیں تباہ ہی اس وجہ سے ہوئیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی غلطی کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اگر کوئی چھوٹا غلطی کرتا تو اسے سزا دی جاتی، اور ساتھ ہی وہ کلمہ جو قیامت تک کے لیے مسلمان حاکموں کے لیے، قیامت تک کے لیے قاضیوں کے لیے، جسٹسز جو ہیں ان کے لیے، ججوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر کبھی میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔
اگر کوئی اس قسم کا آدمی یا اس قسم کے آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہوں گے، اللہ ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یا اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ ہے پہلا شخص 7 میں سے جسے اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور دوسرا شخص ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ فوری طور پر اللہ رب العزت نے حاکم کے بعد ایک نوجوان کا ذکر کر دیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ وہ نوجوان چاہے کتنے بھی کیوں نہ ہوں گے، لیکن ان کا وصف یہ ہو کہ وہ اللہ کی عبادت میں نشو و نما پا رہے ہیں۔ نشأ فی عبادت اللہ، جوان ہے لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اب اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا یا لگا رہتا ہو۔ فرائض ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اور کچھ جو اس پر گھر والوں کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرہ کی یہ بات اپنی طرف سے اپنی گرہ سے تو نہیں کہی نا۔ سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اسے وحی کی جاتی ہے اور وہ تمہیں وحی سنا دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات پہنچائی کہ جو نوجوان اللہ کی عبادت میں پرورش پائے گا، اللہ کی عبادت میں جوان ہوگا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرے گا، اللہ اسے بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور جوان کا ذکر کیوں کیا؟ بابے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ بوڑھے آدمی کا کیا قصور ہے کہ اس کا ذکر نہیں؟ بچے تو خیر ویسے ہی پاک ہیں۔ جوان کا ذکر کرنے کا معنی اصل میں یہ تھا کہ جوانی میں آدمی سے غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا، کہیں گے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور جوانی میں لوگ الٹ سلٹ کام، الٹ سلٹ باتیں کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے ہو گیا، بس جوانی میں ہو گیا۔ مسلمانوں کی جوانی ایسی آوارہ جوانی نہیں ہوتی، مسلمانوں کی جوانی میں بڑے ہوش کے ساتھ بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جوان اگر نیک ہو جائیں تو ان کا ذکر باقاعدہ قرآن کریم میں کیا، اور پھر صرف ذکر نہیں کیا، ان کے حوالے سے پوری قرآن کریم میں سورت نازل فرما دی۔ سورۃ الکہف، جو اصحاب کہف ہیں کون تھے وہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ وہ نوجوان تھے جو کہ اللہ کی عبادت میں لگ گئے، توحید پر لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حکومت دشمن ہو، معاشرہ دشمن ہو، کچھ بھی ہو، انہوں نے قطعی سب کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے وہ صحیح راہ پر لگ گئے اور ہم نے انہیں ہدایت میں مزید، ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔ ان نوجوانوں کا ذکر کرنے کا قرآن کریم میں یہی ایک معنی ہے کہ جوانی میں عبادت معروف ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی میں پیغمبر توبہ طائب یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عام آدمی جوانی میں وہی بات کہ جوانی دیوانی ہے، جوانی میں مستیاں کرتے، خرابیاں کرتے، لیکن اگر کوئی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا لے گا۔ اصحاب کہف کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے جوانی کو سنبھالنے کی طرف توجہ دی۔ فرمایا کہ اپنی جوانی کو دیوانی نہ بناؤ، اپنی جوانی کو سنبھالو، اسلامی قواعد اور اصولوں کے تحت رکھو،
اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ تمہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور نوجوانوں میں الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری دنیا ہے بڑے دیندار، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ نوجوان نے پہلے دین اختیار کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نوجوان نے پہلے دین اختیار کیا، باپ سے پہلے بیٹے نے داڑھی رکھی، اور بیٹے کو دیکھ کر پھر آہستہ آہستہ اللہ عالم، کسی نے کہا اللہ عالم دل سے اٹھی کچھ بھی ہوا، لیکن باپ نے پھر بعد میں داڑھی رکھ لی، نوجوان تو ہوا نا۔ اور بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ یورپ کی طرف جا کے لوگ بگڑ جاتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں گئے پڑھنے کے لیے اور وہاں سے صحیح مومن بن کے واپس آئے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو ہم خود جانتے ہیں، خوبصورت داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور باپوں کو بڑا عرصہ کے بعد جا کے نصیب ہوا کہ وہ بھی دین کو اختیار کر لیں۔ اس قسم کے نوجوانوں کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ قرآن کریم میں ان اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ اصحاب کہف جو ہیں وہ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اور تیسرا شخص رجل قلبہ معلق فی المساجد، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا، اس معنی بے ذرا توجہ کر کے دیکھیں، غور کر کے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی نوجوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے، لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ مرد کو تو مسجد میں آنا ہے نا، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، اگلی نماز تک اس کا دل اٹکا ہوا ہے، کب اذان ہو مسجد میں جانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے بیکار آدمی کا معاشرے میں بھی کوئی کام نہیں اور شریعت میں بھی کوئی کام نہیں، کسی کے سہارے بیٹھ جانا، باپ کی دولت پر عیاشیاں کرنا، یہ تو دنیا داری میں بھی منع ہے، دین داری میں جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے تمام کام کاج کے دوران بھی اس میں دل و دماغ میں موجود ہے کہ ابھی اذان ہوگی اور مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ اور عورت کا دل مسجد کے ساتھ کیسے اٹکا؟ عورت پر تو مسجد میں آنا فرض ہی نہیں ہے، نہ جمعہ کے لیے نہ کسی کام کے لیے، اس کی گھر میں نماز افضل ہے، لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے کہ کب اذان کی آواز آئے گی اور میں اپنی نماز ادا کروں گی۔ مرد ہے یا عورت، اگر اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ان کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر عام کیا جائے، اور اللہ کا ذکر عام کیا جائے۔ مسجد بنا لی اور مسجد میں نمازی کوئی نظر نہیں آ رہا تو اللہ کا ذکر عام ہوگا اس مسجد میں؟ گھر اللہ کا ذکر، اللہ کا عام ہونا، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد کی تعمیر اور آبادی یہ نہیں ہوتی کہ بنا دی، سجا دی، اس میں بہت ساری کندیلیں اور یہ اور وہ لگا دیے، مسجد کو چمکا دیا اور مسجد میں نمازی ہیں نہیں۔ پچھلے جمعے میں پچھلے میں ذکر کر رہا تھا نا، مسجد تو بنا دی شبمر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یہ ایمان کی حرارت دیکھیں، یہ طنز ہے ان لوگوں پر۔ مسجد تو بنا دی شبمر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ یہ مسجد کی تعمیر نہیں ہے، مسجد کی تعمیر ہے کہ اس میں لوگ آ کے نماز پڑھیں۔
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، مسجد میں صبح شام اللہ کا ذکر ہو، اس کی تسبیح بیان ہو۔ رجال لا تلہیہم، رجال ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یہ ہے مرد، اللہ نے فرمایا یہ ہے مرد، اور کون ہے وہ مرد؟ لا تلہیہم تجارہ، انہیں تجارت اللہ کی عبادت سے دور نہیں کرتی، ہٹاتی نہیں۔ ولا بیع عن ذکر اللہ، اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے انہیں دور کرتی ہے۔ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، نماز دینے سے دور، نماز ادا کرنے سے دور نہیں کرتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے دور نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کی آنکھیں اور دل تلپٹ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے، ویزیدہم من فضلہ، اور ان پر اپنے فضل میں مزید اضافہ کر دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی انہیں نماز میں آنا یہ نہیں لگتا کہ میرے رزق میں کمی آئے گی، میری دکان میں بکری کم ہو جائے گی، میرے فلاں ہو جائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ دکان کھول کے بیٹھنے میں رزق نہیں، اللہ کی عبادت ساتھ ساتھ شامل رہے تو اللہ یقیناً اس کو رزق عطا کرتا ہے، کھلا رزق عطا کرتا ہے۔ فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ آدمی مسجد میں آنے کی بجائے اپنے گھر میں پڑھتا ہے، کیا بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر کوئی عذر مجبوری ہے ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ یہ نماز پڑھنا، اور وہ بھی سورج نکلنے کے بعد جس وقت کام کے لیے جانا ہے۔ ہمارے عموماً جو ٹائم پیس میں لگاتے ہیں نا الارم لگاتے ہیں، کب؟ اذان ہے نہیں، نماز کی اقامت ہے نہیں، اس وقت کہ میں اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے 4 رکعتیں پڑھ کے میں اپنے دفتر جا سکوں۔ دفتر مثال کے طور پر 8 بجے شروع ہوتا ہے، 10 منٹ کا راستہ ہے، یہ کب اٹھے گا؟ 7 بجے۔ مہربانی ہے اس کی 7 بجے بھی اٹھ جائے، نہیں تو اس کے بعد بھی لوگ اٹھتے ہیں۔ اس نے الارم ہی 7 بجے لگایا ہے، یہ فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اللہ کے بندوں کو تجارت، کاروبار، یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی، اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی دوسرے کا ڈر نہیں رہتا، بلکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کے ساتھ اگر ہم نے کچھ اونچ نیچ کی تو اللہ اس کا ساتھ دے گا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت کے قریب ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ اور چوتھا آدمی ان 7 لوگوں میں سے ہے، وہ 2 لوگ، وہ 2 دوست، 2 لوگ کی بجائے 2 دوست کہیں، جو پیار کریں تو اللہ کے لیے، اور اگر نفرت پہ آ جائیں ایک دوسرے سے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ رجلان تحابا فی اللہ، 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتمع علیہ، اگر اکٹھے ہیں تو اللہ کے لیے، وتفرقا علیہ، اور اگر بچھڑے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یہ 2 لوگ ظاہر ہے کہ انہیں اپنی ذاتی غرض نہیں بلکہ ذاتی غرض کی نسبت انہیں اللہ کی
ذات کا خاص طور پر جو تعلق ہے وہ ان کے مابین اس طرح قائم ہے کہ یہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ایک جملہ بلکہ حدیث ہے، الحب للہ، محبت ہے تو اللہ کے لیے، والبغض للہ، پیار بھی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، اور بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے لوگوں سے دشمنیاں نہیں بنا کے بیٹھ جاتا، بلکہ وہ اللہ کے لیے ہی صرف دشمنیاں بھی کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ایک تو یہ کہ انہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور دوسرا سنن ابی داود میں صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، ان من عباد اللہ لأناسا ما ہم بانبیاء ولا شہداء، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، انبیاء بھی نہیں، انبیاء کا مقام ہے نا اللہ کے یہاں بہت بڑا، شہداء کا مقام ہے اللہ کے یہاں بہت بڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، انبیاء و شہداء وہ نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر رشک کریں گے کہ کیا لوگ ہیں یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بمکانہم من اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام دیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، ہمیں بتائیے وہ لوگ کون ہوں گے۔ آپ نے اتنا بتا دیا کہ نہ انبیاء نہ شہداء، لیکن اللہ نے اتنا مقام دیا ہے کہ انبیاء و شہداء بھی رشک کر رہے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، انہوں نے صرف اللہ کے لیے محبت کی، ان کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، لیکن لوجہ اللہ انہوں نے آپس میں محبت کی، اللہ رب العزت ایسا مقام دے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اور اگر رشتہ داری بھی ہو اور پھر بھی تعلق اچھا قائم ہو، غیر کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا بغیر رشتہ داری کے اتنا مقام رکھتا ہے، اگر رشتہ داری بھی ہو اور تعلق بھی اچھا رکھے تو وہ ان سے بھی بڑھ جائے گا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کے بارے میں فرماتے ہیں، صدقہ عام آدمی کو دو، فقیر مسکین کو دو تو وہ صدقہ ہے، اور کسی اپنے قرابت دار کو دو تو صدقہ و صلہ، 2 گنا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے، اگر غیر ہے تو اتنا ثواب، اور اگر اپنا ہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ اب ان کا مقام کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اتنا مقام دے گا، ولا اموال یتعاطونہا، ان کے مابین کوئی مالی کاروبار بھی نہیں ہے، وَوَاللَّهِ إِنَّ وَجُوهَهُمْ النُّورُ، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، إِنَّ وَجُوهَهُمْ لَنُورُ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورُ، وہ نور پر ہوں گے، ان کے چہرے نور ہوں گے۔ کتنا مقام اللہ رب العزت نے دے رہا ہے، لا يخافون اذا خاف الناس، لوگ ڈر سے مر رہے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ غمگین ہو رہے ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت 62 جو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت پڑھی اور قرآن کریم کی اس آیت کو ان لوگوں پر فٹ کیا کہ یہ لوگ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کسی دوسرے اور سبب سے یہ محبت نہیں کرتے۔ اور 5واں شخص وہ شخص ہے کہ کوئی مالدار اور حسین و جمیل عورت اسے برائی کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ۔ لوگ تو گندگی کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، سفر کر کے جاتے ہیں، پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں،
اور گندی لوگوں کے پاس جا کے اپنی برائیاں اور اپنے گناہ جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی وہ ہے رجل دعتہ امرۃ ذات منصب و جمال، بڑے اعلیٰ منصب والی عورت ہے اور انتہائی حسین و جمیل عورت ہے، اس نے برائی کی طرف دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں یہ تیری بات قبول نہیں کر سکتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائیں، باقی باتوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے برائی کی دعوت دی، منصب ہے یا نہیں؟ بادشاہ کی بیوی ہے، عزیز مصر۔ عزیز مصر کوئی اس کا نام نہیں ہے، اس زمانے میں مصر کا جو بھی حاکم ہوتا تھا اسے عزیز کہتے تھے، اور مصر میں وہ زمانہ بھی گزرا کہ جب جو بھی حاکم ہوتا اسے فرعون کہتے تھے۔ فرعون موسیٰ ایک نہیں ہے، فرعون بہت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے فرعون کو چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے غرق کیا تھا، اس لیے وہ معروف ہے، ورنہ فرعون بہت گزرے۔ فراعنہ مصر، جیسے کیسر ہے اور کسریٰ ہے، کسریٰ ایران، کیسر روم، یہ نام نہیں، یہ بادشاہوں کا اس وقت سمجھ لیں کہ لقب ہوتا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی، حاکم کی بیوی، اس نے برائی کی دعوت دی۔ واقعہ پورا موجود ہے، پوری سورت یوسف قرآن کریم میں موجود ہے۔ انہوں نے قبول نہیں کیا اور کس طرح بھاگے اور کس طرح جان چھڑائی، اور اللہ رب العزت نے انہیں کہاں تک پہنچایا۔ ادھر جمال ہے، عورت منصب والی اور جمال والی ہے، اور ادھر کمال ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا کمال ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے سیرت نگار سید سلیمان منصور پوری جسٹس، وہ ریاست ہندوستان کی ایک ریاست کے وہ جسٹس بھی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجمال والکمال۔ الجمال والکمال، اس کتاب میں انہوں نے یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، پوری تفصیل اور شرح بیان کی ہے۔ الجمال والکمال، ایک طرف جمال عورت کا، عزیز مصر کی بیوی کا، اور دوسری طرف کمال حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ کس طرح اس اتنی بڑی منصب والی عورت سے اپنی جان چھڑائی۔ اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ کر لیا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان، دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے نا، جو زبان کی حفاظت دے، جو زبان کی ضمانت دے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا، وما بین رجلیہ، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ میں ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے دیں، اپنی زبان مبارک سے کہہ دیں، تو اس میں کسی قسم کا پھر کوئی شک نہیں رہتا۔ آدمی چاہے کسی بڑی منصب والی عورت کو نہ صحیح، ان دو چیزوں کو اگر محفوظ رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، مومنین اہل جنت وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی ملک یمین ہیں، ان کی کنیزیں ہیں، فإنہم غیر ملومین، ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، جو ان دو سے آگے بڑھے، حرام جائے
وہ کسی بھی انداز سے ہو وہ زیادتی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے لوگوں میں سے شمار ہوگا۔ اور چھٹا آدمی ہے رجل تصدق بصدقہ، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتیٰ کہ اس کا اتنا چھپایا صدقے کو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس مثال سے اخلاص کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی نے صدقہ کیا اور پھر یہ نہیں کہ جگہ جگہ اعلان کرتا پھرے، بلکہ صدقے کے وقت ہی کہے کہ ہاں وہ اپنے میڈیا والے کہاں ہیں، اور میڈیا والے آ گئے، فوٹو شاپ ہوا اور حضرت نے کوئی چیک پکڑایا ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ چیک بھی بیکار قسم کے ہوتے ہیں، بینک میں وہاں وہ کام ہی نہیں کرتے، چیک دیکھے گئے وقتی طور پر، فوٹو آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں۔ صدقہ دیا اور فأخفاها، اتنا اس نے پوشیدہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے اتنا اس نے پوشیدہ رکھا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہو رہی کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اتنا چھپا کے رکھنا صدقے کو۔ فرمایا اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، اور ایسے لوگ ظاہر ہے کہ موجود ہیں۔ قرآن کریم سورہ سبا میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، خلوص کے ساتھ خرچ کرو گے، اللہ اس کا تمہارے لیے خلف بنائے گا۔ تھوڑا پیسہ خرچ کیا ہے، قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک دانہ دیا، انبتت 7 سنابل، اس دانے میں سے 7 کونپلیں نکلی جن پر 7 خوشے لگے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانہ ہوا، 700 گنا ہو گیا یا نہیں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اور بڑھا دے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت ہی وسعتوں والا اور بہت ہی علم والا ہے۔ آدمی جتنا جتنا اخلاص میں بڑھتا جائے گا اتنا اتنا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ الحسنہ بعشر امثالہا، تو یہ معروف ہے، 10 گنا۔ قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث شریف میں الحسنہ بعشر امثالہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ومن جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یہ قرآن کریم ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرمایا 700 گنا اور اس سے بھی میں زیادہ دیتا ہوں۔ 7واں آدمی بڑا نادر قسم کا آدمی ہے، اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے۔ ذکر اللہ خالیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینیہ، اس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس کی عظمت کو یاد کیا، اس کی قدرتوں کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بعض لوگ ہیں کہ وہ بڑے مداری قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خود بھی رو رہے ہیں، لوگوں کو بھی رلا رہے ہیں، لوگ تو شاید اصلی رونا شروع ہیں، یہ اندر سے نہیں رو رہا، یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ وہ شخص نہیں ہے، رجل ذکر اللہ خالیا، اکیلا ہے، دن ہے یا رات ہے، روشنی ہے یا اندھیرا ہے، لیکن یہ اکیلا ہے۔ اس نے اللہ کو یاد کیا، اس کی قدرتوں کو، عظمتوں کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بہہ پڑی، ففاضت عیناہ، آنکھیں بہہ پڑی، یعنی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ اللہ رب العزت اس قسم کے آدمی کو بھی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت 83 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اہل ایمان کی یہ صفت بھی ہے کہ جب رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں،
مما عرفوا من الحق، جب وہ آیات سنتے ہیں، حق کا علم ہوتا ہے، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اور جس نے ساری عمر قرآن پڑھا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، آنکھیں وہاں بہیں گی۔ وہ کہیں اکیلا ٹھیک ہے، اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لے، آنکھیں بہہ جائیں۔ جس نے ترجمہ نہیں جانا اس کو قرآن پڑھنے سے کیا اثر ہوگا اور قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن جن کو معلوم ہے، علم ہے، اگر ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی جائیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ہمیں شاہدین میں سے لکھ لے۔ یہ 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے سائے میں جگہ دے، یا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ بات ایک ہی ہے، عرش کا سایہ یا اپنا سایہ۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہم ان 7 میں سے کوئی بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں 7 ہی کام کرنے کی توفیق۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یقیناً یہ 7 کام ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔